وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمتا للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت ہمارے سامنے یہ بھی آئی ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور دنیا کا نظام اور سسٹم بھی یہی ہے کہ لوگ اس وقت تک ہم کو یاد کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو یاد نہیں کریں گے، کسی سے ملنا جلنا نہیں رکھیں گے، کسی سے باتیں نہیں کریں گے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، تو آج ایسے دور میں ہم چل رہے ہیں کہ لوگ آگے والے کو دیکھ کر ویسا ہی عمل کرنے پر آ گئے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ ان سے کیوں نہیں ملتے، تو فوراً کہہ دیا جاتا کہ بھائی وہ آ کے نہیں ملتے تو ہم جا کے کیوں ملا جائے، وہ ہم کو یاد نہیں کرتے تو ہم کیسے ان کو یاد کریں۔ تو یہ جو دور میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی آج یہ معاملات ہو گئے ہیں۔ تو چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہم کو یاد رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی فَاذْكُرُونِي، کہ تم سب کے سب مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ روزانہ تم میرے دربار میں، میرے گھروں میں، مسجدوں میں آؤ گے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوگے، نمازوں کی پابندی کرو گے، قرآن کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے، ذکر و اذکار میں مجھے یاد رکھو گے، تو میں بھی تمہیں اپنے فرشتوں کی محفل میں یاد رکھوں گا۔ اور اگر تم دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں اپنی زندگی کی مصروفیتوں کو اپنے اوپر ڈال لو گے، تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ دنیا کا دستور بھی یہی ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ لوگ شادی بیاہ میں بھی یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں کہ بھئی اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں اگر بلایا ہے تو ہم بھی اس کو اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی شادی میں بلائیں گے۔ اس نے اگر ہم کو تحفہ دیا ہے تو ہم بھی اس کو تحفہ دیں گے۔
اس نے ہم سے اس طریقے سے بات کی ہے، میں بھی اس سے ترشرو ہو کے بات کروں گا۔ اس نے مجھے جھڑکا ہے، میں بھی اس سے جھڑکنے والی بات کروں گا۔ اس نے مجھے گالی دی ہے، میں بھی اس سے گالی کے ذریعے سے بات کروں گا۔ یہ مزاج آج ہمارا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کا سب سے بڑا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ سامنے والا اگر ہم سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو ایمان والے ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم اس سے اخلاق کے ذریعے سے بات کریں۔ سامنے والا اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہم کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کریں۔ اور ایمان والے ہونے کی علامت تو یہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لوگوں کے گھروں پر پہنچا رہے تھے، گھر گھر جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے۔ آپ کبھی کسی کے گھر پہ جاتے تو فوراً کھولا جاتا دروازہ، آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر ہی دروازے کو بند کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بعض صحابہ کے پاس جاتے تو کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ، برے القاب سے پکار کر چلے جاتے۔ تو کیا ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد عمل کیا الگ طریقے سے دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو حقانیت ابھی بات نہیں پہنچی، اگر اللہ کی حقانیت ان کے پاس پہنچے گی تو یہ اللہ کے رسول کو اپنے در سے ایسے نہیں بھگائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ اس کام کو چھوڑا نہیں ہے، اس دعوت و تبلیغ کے کام کو آپ نے مسلسل جاری و ساری رکھا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام پہنچانے والا جو معاملہ ہے، جو کام ہے، وہ صرف دعوت و تبلیغ والے یعنی تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ بیٹھ گیا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ صرف ایک جماعت کا کام نہیں ہے بلکہ پوری امت کے افراد کا یہ کام، پورے جتنے مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک بات بھی میری تم تک اگر پہنچتی ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب ایک جماعت اس کام کو لے کر اٹھی، اس کو کر رہی ہے، تو لوگ اس کے اوپر بھی نکتہ چینی کر دیتے ہیں، لوگ اس کو بھی جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ آج کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کام کرنے والے کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی کام جو ہے مستقل طور پہ کرتے ہیں تو پیچھے سے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہم فرقوں میں، مسلکوں میں اتنے بٹ گئے، اگر کوئی فلاں کام کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے دین کے اندر شامل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی حدیث کا کام کر رہا ہے، کوئی قرآن کا کام کر رہا ہے، کوئی اعمال کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بس ان کا یہ کام ہے، ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسے یاد رکھے گا ہم کو؟ آج حالات کیسے ہو گئے؟ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر قادیانی لوگ آ چکے ہیں، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیے۔ ہمارے اپنے علاقے کے اندر شکیل بن حنیف کے لوگ آ گئے، ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے لگے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری گلی اور کوچوں کے اندر بعض لوگ ایسے آ گئے ہمارے ہی روپ لے کر، یہی داڑھی رکھ کر، یہی کرتا پیجامہ پہن کر، ٹخنوں سے اوپر رکھ کر لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہے کہ بھئی ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے آ رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فیاضی فتنہ ہے، یہ گوہر شاہی فتنہ ہے، میں اتنے نام آپ تمام کے سامنے لے رہا ہوں، یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اب ان کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اپنی محفلوں سے ان کو نکالنا ہے، اپنی سوسائٹی سے ان کو بھگانا ہے۔ اس لیے بھگانا ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان پر بھولے بھالے مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کو ان کے ایمانی حرارت سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فیصلہ سنا دیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ہم کو شکر بجا لانا چاہیے کہ پورے عالم کے اندر اللہ نے ہم کو چن لیا، پورے عالم کے اندر اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، پورے عالم کے اندر اللہ نے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا، ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہم کو قرآن پاک عظیم قرآن ہم کو عطا فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہم کو عطا فرمائی۔ ہم بتلائیے روزانہ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج شکر اللہ بجا لانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ روزانہ جب کبھی اٹھے اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ آپ کی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے، بے شک آپ نے ہم کو جو ہے زندگی بخشی ہے۔ اگر اللہ زندگی نہیں بخشتا تو فوراً ڈاکٹروں کو بلاتے، ہمارا چیک اپ کراتے اور ڈاکٹر کہتے کہ ہی از نو مور، شی از نو مور، بس اتنا ہی ان کے الفاظ ہوتے۔ ہماری زندگی کا خاتمہ ختم۔ جس نیند میں ہم پہنچ چکے تھے اب وہ نیند ہمارے لیے ابدی نیند بن گئی، اب وہ نیند ہمارے لیے موت کا سامان تیار ہو گئی۔ اب ہمارا نام جو ہے مردوں میں شامل ہو گیا، زندوں سے ہمارا نام نکل گیا۔ اور ہمارا حال کیا ہوگا؟ آپ کبھی غور فرمائے کہ جب کبھی کوئی آدمی جو بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی آدمی زندگی کے اندر پراپرٹیوں کا معاملہ اس کے پاس جب کبھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر سب کے حصے لکھے جاتے ہیں، بیٹے کو اتنا حصہ، بیٹی کو اتنا حصہ، بیوی کو اتنا حصہ، سب حصے لکھے جاتے ہیں، لیکن جانے والے کا کوئی حصہ اس میں مقرر نہیں رہتا ہے۔ ہمارا عالم یہی ہونے والا ہے۔ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم آب حیات ہم پی لیے، اب ہم کو موت آنے ہی والی نہیں ہے، جو چاہے کر لو، اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکے تو کر لو، یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی۔ ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم یہ تصور کر کے زندگی گزار رہے۔ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم روزانہ مجھے یاد تو کرو، پھر دیکھ لینا میں تمہارا چرچا فرشتوں کی محفلوں میں کرنا شروع کر دوں۔ تو ایسے فتنے آج ہمارے سامنے آ گئے۔ روزانہ ہمارے کالج کے نوجوان بچوں کو مسیح موعود کے عنوان پر ایک ٹاپک چھیڑا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ قیامت کی نشانیاں بتاتے بتاتے ہمارے بھولے بھالے نوجوان مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک ایسی کھلبلی، ایک ایسا دماغ کے اندر ہپنوٹائز معاملہ پیش کر دیتے ہیں، من گھڑت سوالات لا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے شکیل بن حنیف کا نام لاتے ہیں اور فرمایا گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام چلایا ہے اس کے اندر مسیح موعود قیامت سے پہلے آنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ شکیل حنیف جو ہے یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہی مہدی علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ ایسے کلمات کہتے ہیں۔ آتے ہی ہمارے نوجوانوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ ان کو قیامت کی نشانیاں بتانا شروع کرتے کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پوری تفصیل لانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو کیا اب قیامت کا دور و حالات ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا نافرمانیاں نہیں ہو رہی ہے، کیا دنیا کے اندر دنیا جو ہے تیسرے ورلڈ وار کے پاس نہیں جا رہی ہے، کیا دجال آنے والا نہیں ہے، کیا اسرائیل کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، کیا جو ہے فلسطین کو آزاد کرانا معاملہ والا نہیں آنے والا ہے، یہ سارے سوالات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ لائیں گے اور لا کر ہمارے نوجوان بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کا ذہن کو پھرا دیں گے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیں گے اور پھر فوراً کہہ دیں گے کہ ہمارے ایک مسیح ہے جو مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ، جو عیسیٰ بھی ہے، مہدی بھی ہے، سب کچھ ہے، اب لہذا تم ان کو اقرار کر لو، تم ان کو مان لو، ان کے اوپر ایمان لا لو۔ ہمارا ایمان نوجوان بچوں کا غائب ختم ہو گیا۔ اللہ اتنی بڑی سازشیں آج ہمارے ان حالات میں، ابھی بھی گولکنڈے کے اندر آپ کو پی ایس میں جائیں، ایک وجہ کیس ابھی چل رہا ہے، تازہ کیس چل رہا ہے،
تو آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ ہمارے گھروں تک آ گئے اور ہم ابھی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کچلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس خاتمے کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو جو ہے کیسے جو ہے مضبوطی سے اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس کو جو ہے سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ تو کیسے ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کیسے ہم کو یاد رکھے گا؟ تو فرمایا گیا کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، آج دیکھ لیجئے آپ ہوٹلوں میں جب بیٹھیں گے تو لوگ جو ہے دھڑلے سے سگریٹ بھی ماریں گے، پیتے رہیں گے، منہ میں زردے کا پان بھی رہے گا اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ آپ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب کبھی آپ درس حدیث دیتے تھے تو اس سے پہلے کے اعمال دیکھیے، آپ کے ایک شاگرد نے کئی زمانے کے بعد آپ کا یہ راز دیکھا کہ آپ جو ہے درس حدیث جو ہے ارشاد فرمانے سے پہلے اپنے حجرے میں جاتے اور جانے کے بعد اپنے منہ کو سب سے پہلے منہ کے اندر دانتوں کا مسواک کرتے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ آپ کے اعمال تھے، مسواک کر رہے ہیں، پھر آپ عرق، گلاب کا عرق کا پانی آپ کے پاس جمع ہوا رہتا تھا، اس کے ذریعے سے آپ کلی کرتے تھے، اپنے منہ کو پاک کو صاف کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ تیرے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ناچیز کے زبان سے ظاہر ہونے جا رہی ہے، یا اللہ میں تصور کرنا چاہتا ہوں کہ میں دن بھر گفتگو میں مصروف رہتا ہوں، کہیں جانے انجانوں میں میری زبان سے کچھ غلطی سرزش ہو گئی ہوگی، میری زبان سے کچھ غلط بات نکل گئی ہوگی، میری زبان سے کسی کو جو ہے تنبیہ کی بات نکل گئی ہوگی، غلط بات نکل گئی ہوگی، لیکن تیرا یہ عاجز بندہ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تیرا دیا ہوا منہ ہے، تیری دی ہوئی زبان ہے، اگر اسی زبان جو ناپاک میں تصور کرتا ہوں میں اس کو اس گلاب کے پانی سے پاک و صاف کرنے کے بعد مولا تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اب تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ تو اس میرے عمل کو قبول کر لے۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ اللہ والوں کے معاملے ہوا کرتے تھے کہ حدیث بیان کرنے کے لیے وہ اپنے منہ کو، اپنی زبان کو تک پاک و صاف رکھنے کا معاملہ رکھتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے لوگ سگریٹ پیتے ہوئے حدیث بیان کر رہے ہیں، نکڑوں پہ، ہوٹلوں میں، منہ کے اندر زردوں کا پان ہے، منہ کے اندر گٹکا ہے، اسی انداز میں، اسی لہجے میں جو ہے آج نہ جانے دین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں، کس لیے کہا گیا کہ جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنے منہ کو پاک و صاف کرو، گٹکا ہے اس کو ختم کر دو، دھو لو اپنے منہ کو اچھی طریقے سے، مسواک رکھ لو اپنے ساتھ۔ اگر آپ عادی ہے، عادت سے مجبور ہے زردے کا پان کھانے کے، تو آپ کچھ دیر پہلے، 10 منٹ پہلے اپنے منہ کا خلال کر لو، اپنے منہ میں مسواک کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر بات ملتی ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی مسجدوں کے دروازوں پر ان کے لیے استقبال کے لیے ٹھہرتے ہیں اور وہ ویلکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس کے منہ سے تمباکو کی بو آئی، جس کے منہ سے پیاز کی بو آئی، جس کے منہ سے لہسن کی بو آئی، تو فرمایا گیا فرشتے اس کا استقبال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھروں میں آئے تو کم سے کم اپنے منہ کو پاک و صاف کر لو، اپنے ذہنوں کو پاک و صاف کر لو۔ کیوں؟ آپ احکم الحاکمین رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر ٹھہرنے والے ہیں۔ اللہ سب کو ٹھہرنے کی جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے مسجد کی میناروں سے اذان ہوتی ہے، بہت سے ایسے اللہ کے بندے نکڑوں پہ، بازاروں میں، تجارتوں میں، مشغولیتوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ جن کو پسند فرماتا ہے انہیں اپنے در میں بلاتا ہے، سب کو بلاتا نہیں ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ چاہت ہونی چاہیے کہ جو ہے اذان ہو رہی ہے، میں دنیا کا کام چھوڑ دینا پسند کروں گا، لیکن اللہ کے سامنے مجھے جا کر ٹھہرنا ہے، تو اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے۔ تو ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارا لباس کیسا ہے؟
آج دیکھنے میں مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں تک شارٹ اور اس کے نیچے تک کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں, چھوٹی سی ٹی شرٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. بھائی آ جائے, نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں, تنگ لباس پہن کر نماز پڑھیے, پھر اس کے بعد ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر نماز پڑھیے, دونوں کا فرق آپ بتائیں گے, کوئی اللہ والا بتانے کی ضرورت نہیں. کتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو سکتا ہے, آپ خود جو ہے تصور کریں گے. آدمی تنگ جو ہے کپڑے پہنے گا, جینس پینٹ پہنے گا, اس کو بیٹھنے میں تکلیف, اس کو سجدہ کرنے میں, قاعدے میں بیٹھنے کے لیے تکلیف. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں, کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح سے آج ہمارا نوجوان لباس پہن رہا ہے, کمر کے نیچے تک لباس ہے, اور وہ جب نماز میں جاتا ہے تو پیچھے والوں کی نماز خراب ہو رہی ہے, کمر دکھ رہا ہے, نیچے والا حصہ دکھ رہا ہے, تو بھلا بتلائیے ہم کیا لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں, ایسے ماڈرن سے ہم کو پرانے زمانے رہنے والا ہی پسند ہے. کوئی ضرورت نہیں ایسے ماڈرن لباس. اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں ہم آ رہے ہیں, اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ مسجد میں آ رہے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں ٹارگٹ ہے کہ اتنی دیر 5 منٹ 4 منٹ میں امام صاحب نماز پڑھ لیں گے, فوراً کک ماریں گے, گاڑی لے کے چلے جائیں گے, پھر دوستوں میں بیٹھ جائیں گے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزر جائے, ہم کو کوئی اس کی بات نہیں ہے, لیکن مسجد میں وقت زیادہ لگانا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ آج ہمارا المیہ ہو گیا ہے. امام صاحب 2 رکعت اگر زیادہ لمبی کر دیے, 4-8 آیتیں زیادہ پڑھ لیے, بے چینی بے قراری جسم کے اندر کیفیت ایسی آ جاتی ہے, ٹھہرنا محال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کتنے شکر گزار ہیں کہ اللہ کے زیادہ کلمات سننے کو مل رہا ہے, قرآن سننے کو مل رہا ہے, اللہ کی تعریفات بیان کی جا رہی ہے, اللہ قرآن سے ہم سے مخاطب ہونے جا رہا ہے. قرآن پڑھنے والے عمل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, اللہ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو قرآن کھول لو. لوگوں نے پوچھا اللہ سے کیسے بات کریں گے, کیا قرآن بھی جو ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے ہے؟ تو فرمایا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, یہ قیامت کی نشانی کے بارے میں کون سمجھا رہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یہ نبی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم, یہ قرآن کے بارے میں اس کی عظمت کون بتا رہا ہے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں, اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم کے نعرے لگا رہے ہیں, تو آپ اللہ سے پوچھیں گے مولا صراط مستقیم کیا ہے, تو اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے, صراط الذین انعمت علیہم. تو گویا یہ قرآن پڑھنا یہ اللہ سے کلام کرنے کے برابر. فرائض نماز کے بعد 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. آج حالات ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے گھروں میں آ جائے, بس فرض پر اکتفا کیا جا رہا ہے. فرض کے بارے میں آپ ضرور ادا کر لیجئے, لیکن سنت و نوافل کا بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. فرائض کے اندر کل خدا نہ خواستہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حشر ہوگا, ہم سے سوال جواب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے سوال کرے گا کہ بندے فرائض تو مکمل کرتا تھا, فلاں 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 وقت میں تیرے فرائض جو ہے قابل قبول نہیں ہے, اب بتلا اس کے ذریعے سے تو کون سا ایسا عمل پیش کرے گا کہ تیرے اس فرائض کو میں قبول کر لوں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, ایسے وقت میں ہمارے نوافل کام آئیں گے, ایسے وقت میں ہماری سنتیں کام آئیں گی. مسجدوں کے اندر عالم دیکھیے کہ نماز ہو رہی ہے, جمعہ کی نماز, فوراً جو ہے دعا سے پہلے لوگ جو ہے جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی کچھ دیر کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اکیلے کچھ دیر مراقبے میں بیٹھنا چاہیے, کچھ دیر اپنے آپ کے لیے سوچیں, 1 ہفتے کا محاسبہ کریں کہ میں 1 ہفتے میں کیا کیا اللہ کی فرما برداری کی ہے, یا 1 ہفتے میں میں نے نافرمانی کی ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوست. آج عالم یہ ہو گیا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ذوالکفل کا معاملہ آپ سب کو معلوم ہے کہ واقعے میں کیا ہوا تھا. پورے زمین کے اوپر سب سے بد کردار, سب سے جو ہے زیادہ گناہگار, سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا, اور نہ جانے کفل نامی جو بندہ تھا اللہ کا بنی اسرائیل کے اندر,
ہم نے بہت مرتبہ اس کا واقعہ سنا، لیکن اس واقعے سے ہم کبھی بھی جو ہے کوئی سبق لیا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا ہی نہیں۔ فرمایا گا پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، بڑا پیسے والا تھا، بڑا خوش لباس پہننے والا تھا، اور اس کی عادت کیا تھی کہ روزانہ کسی نہ کسی ایک لڑکی کو لے جانا اور غلط کاری میں اپنے اوقات کو گزارنا اور اس کو پیسے دینا۔ بہت پیسہ اللہ نے اس کو دے دیا تھا، لیکن زنا والے عمل میں مبتلا تھا، بدکاری میں مبتلا تھا، گناہوں کے اندر مبتلا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک حسین و جمیل ایک لڑکی کو اپنے گھر پہ بلایا، 7 دینار اس کو دے دیا۔ اب اس نے کہا کہ کچھ وقت دیجئے، میں تیار ہوتی ہوں، یا کچھ بھی کہہ کر وہ ایک روم میں چلی گئی۔ اب وہ انتظار کرنے لگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت دیر ہو گئی، تو جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی مصلی بچھائی ہوئی ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہے، اس کے آنسو جاری ہے، اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، یا اللہ میں یہ کام جو ہے اپنے جو ہے خوشی سے نہیں کرتی ہوں، بلکہ میرے گھر کی کفالت میری ذمہ ہے، بس اسی لیے میں یہ برے عمل میں آ گئی ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ، میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ بات کفل کے سینے پہ دل کے اندر جا کے لگی۔ تو اس نے لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ تیرے آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھا، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی زور زبردستی کی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ تم نے نہیں کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کیا میں نے تجھے پیسے نہیں دیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں پیسے بھی تم نے دیے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پھر وہ پوچھنے لگا کہ اب بتلا یہ بات ہے کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، کئی دن سے میرے گھروں میں فاقہ ہے، میں مجبوری کے عوض میں جو ہے یہاں تیرے پاس آئی ہوں، اگر تو اللہ کا سچا بندہ ہے تو میری مدد کرنا چاہتا ہے تو کر دے، یا پھر میں مجبوراً تیرے پاس جو ہے آج رات کے لیے آئی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے اس کی دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ میں روئے زمین پر ایسا بندہ ہوں کہ اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کرتا زندگی گزارا، اور جب اس کے آنسو گرتے ہوئے دیکھے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے سوچا اور اس لڑکی سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھ لڑکی، جب تیری یہ مجبوری ہے تو جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ تو وہ لڑکی دل میں دعا کر دی کہ اللہ، جب اس کے دل کے اندر اتنا داعیہ آ گیا، میرے اوپر ترس آ گیا، تو یا اللہ تو بھی اس کے اوپر ترس کھانا۔ یہ بولتے ہوئے جب جا رہی تھی پیسے رکھتے ہوئے، اس شخص نے کہا کہ یہ پیسے بھی رکھ لے، جا، میں تیرے ساتھ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اور پیسے دیے، اس کو آزاد کر دیا، بھیج دیا۔ اب جب خالی وقت میں وہ بیٹھا تھا، جانے کے بعد دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو گیا۔ دیکھیے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وقت ہم خاموشی سے اللہ کے گھروں میں، جا نماز بچھا کے گھروں میں جب ہم جو ہے بیٹھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے اندر اپنی پوری زندگی کا طور طریقہ، پوری زندگی کا محاسبہ ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں اللہ کی فرمانبرداری کی ہے یا نافرمانی کی ہے، میں نے فلاں وقت میں کوئی اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ تو وہ شخص ویسے ہی بیٹھ گیا، سوچنے لگا، اپنی پوری زندگی کی کارستانی اس کے سامنے آ گئی، لیکن دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو گیا۔ اللہ سے لو لگانا شروع کر دیا، منہ دھو لیا، پانی نہا لیا، اب اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، اب وہ بھی ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، لیکن میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یا اللہ تیری اس بندی کا واسطہ دیتے ہوئے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، میں بڑا بد کردار ہوں، میں بڑا جو ہے زناکار ہوں۔ یہ اللہ کے سامنے وہ کہتے جا رہا ہے، روتے جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، روتے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ایسی حالت میں اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی۔ اللہ، جب صبح سارے لوگوں کو اطلاع ہو گئی، جب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو دنیا کا، معاشرے کا سب سے بڑا بد کردار، گناہگار، خطاکار، سیاکار، اب اس کی تدفین کون کریں گے، اس کی تجہیز تکفین کون کریں گے، اس کو کون نہلائیں گے؟ سب اپنے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو دنیا کے اندر بڑا بد کردار تھا، اس کی موت ایسی ہونے والی تھی۔ سارے لوگ ایسے ہی کرنا شروع کر دیے، اپنے الفاظ کہنا شروع کر دیے، لوگ تانا و تشنی دینا شروع کر دیے، اور جب لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، کوئی اندر جا نہیں رہے، اس کو اٹھا نہیں رہے،
رہے، اس کو نہلا نہیں رہے، اس کو دفنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اچانک محفل میں آواز آئی ہٹو ہٹو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت کے پیغمبر آ رہے ہیں۔ اور کیوں آ رہے ہیں؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پر کیوں آئے، تو کہنے لگے اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کا بندہ اندر ہے، میں اسے جو ہے نہلاؤں گا، دفناؤں گا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اس دنیا کا سب سے بڑا بد کردار، گنہگار، سیاہ کار بندہ ہے، اور آپ اس کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ تو اللہ کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے چھت کی طرف بتایا کہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پیغام بھیجا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، پوری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کرا تھا، اور ایک رات میں چند گھنٹے، چند منٹ وہ اللہ سے لو لگا لیا، اور وہ جہنم سے ہٹ کے جنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ اب آپ بتلائیے ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کفل کے پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہمارے پیچھے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوگی محشر کے میدان میں، کوئی سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی پکاریں گے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہ آواز آج کہاں سے آ رہی ہے؟ ہر نبی دیکھنا چاہ رہا ہے، ہر نبی کی امت کے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی کی مجال ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے، قربان جائیے، فدا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سر اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی ہدایت میرے ہاتھ میں دے دے، میری امت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دے، میری امت کے جو ہے ہاتھ کو جو ہے پکڑ لے، یا اللہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ایسے نبی کی امتی ہیں، ہم ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے آپ کو پہچانو، ہم کوئی جو ہے غیر معمولی یا کوئی ہم کمتر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ تو غلامی کا پٹا جب ہم پہن لیے ہیں، غلامی میں جب آ گئے ہیں، تو غلام کا کیا ہوتا ہے؟ آقا جو کہیں گے اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ آج ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم جو ہے معاملات میں ہمارے جو ہے خلط ملط آ گیا ہے، تجارتوں میں ہمارے جھوٹ و جو ہے خیانت آ گئی ہے، آج ہمارے معاشرتی نظام ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بھلا بتلائیے ہم اپنے آپ کو کیوں کمتر سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سمجھایا، کیا فرمایا کہ اس طریقے سے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کیسا مزاج بنایا، ہم نے تم کو اعلیٰ و عرفہ مقام پر رکھنا ہے، شرط یہ رکھی کہ تم ان کنتم مؤمنین، تو کہ تم شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، پھر ہم تم کو اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمارے گناہ جو ہے وارد ہو رہے ہیں، ہمارے گناہ غالب ہو چکے ہیں، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، ہمارا دل کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ فرمایا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں ہرگز نہیں، برے اعمال جب تک ہمارے دلوں کے اوپر جمے رہیں گے، اچھے اعمال کا ظاہر ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کے جو ہے شکر گزار بندے بن جاؤ، ناشکری والے اعمال ختم کر دو، اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، اللہ کرتے رہا کرو، پھر دیکھ لینا اللہ ہم کو کیسے یاد رکھے گا۔ ہم اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ ہماری مدد کے لیے آ جائے گا۔ ہم اگر نہیں پکاریں گے، اللہ ہماری مدد کے لیے کیسے آئے گا؟ آج پوری دنیا کے لوگ اللہ کو بھول گئے، دنیاوی اسباب کو اپنا سب کچھ بنا لیا، موبائل ہمارے لیے سب کچھ ہو گیا، پیسہ ہمارے لیے سب کچھ ہو گیا، مال و دولت سب ہمارے لیے سب کچھ ہو گئی، دین ہمارے لیے سب سے کمتر ہو گیا، دین پہ چلنا ہمارے لیے سب سے لیے بڑا عمل ہو گیا، بڑا مشغلہ بن گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج دین کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوطی سے اپنے دلوں کے اندر جمانے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنے آتے
آتے رہیں گے، ایسے فتنے اور آئیں گے۔ شکیل بن حنیف بھی جو ہے اس وقت محنت کر رہا ہے، فیاضی فتنہ بھی اس وقت محنت کر رہا ہے، قادیانی فتنہ بھی اس وقت محنت کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے تھے کہ ان کی میٹنگیں 8-8 دن، ہفتے میں 15-15 دن میں میٹنگیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہ گھنٹوں کے عنوان سے ہمارے ایک ایک بچے کو پکڑ کر اس کو ورغلاتے ہیں، اس کا ذہن خراب کرتے ہیں، اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے فیاض کو اس جو ہے نعوذ باللہ یہ بڑا جو ہے سب سے دنیا کے اندر سب سے رذیل آدمی یہ ہے، فیاض ہی فتنہ ہے۔ اس نے جو ہے اپنے چیلوں کو بھیجا اور بھیج کر ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایمان بھی لا رہے ہیں، لوگوں کو یہ ورغلاتا ہے، بتاتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی بھی آئیں گے، تو یہ شکیل بن حنیف نعوذ باللہ کیا مہدی ہو سکتا ہے؟ یہ تو جو ہے ہمارے اسلام کے جو ہے مسجدوں کے بیت الخلاء صاف کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، بچوں کو سمجھائیں، گھروں کے اندر دینی تعلیم دیتے رہیں، ان کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات جو ہے ان کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے نبی کا ذکر ان کے سامنے کرتے رہیں، ایمان کی حرارت بڑھاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو دین اسلام پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کرتے ہوئے، تجھے یاد کرتے ہوئے مولا زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا مرنے سے پہلے ہم کو خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔